وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے مضبوط عہد، ورفعنا، اور اٹھا لیا ہم نے فوقکم، تمہاری اوپر، الطور، طور پہاڑ کو۔ یہ پچھلی آیات میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ یہ پہاڑ کا اٹھانا ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ ایمان لاتے ہو یا یہ پہاڑ اوپر سے گرا دوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو یہ زبردستی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان کے ذریعے کسی پر زبردستی نہیں کرتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر بنا پھرتا رہے۔ یہ ایسا تھا کہ یہود کسی بہت اونچی پہاڑی کے نیچے رہ رہے تھے، اور زلزلہ آیا، اور اللہ تعالی کا عہد ان سے لیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال دکھایا اور یہ پہاڑ ہلنے لگا، تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسا گر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے مضبوط عہد، ورفعنا، اور اٹھا لیا ہم نے فوقکم، تمہاری اوپر، الطور، طور پہاڑی کو، اور ہم نے کہا تمہیں، عہد لے رہے تھے ہم، خذو، پکڑ لو، ما، ان احکام اور کتاب کو، آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور اس کو سن لو، یعنی قبول کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے عہد لے رہے تھے اور پہاڑ اوپر ہل رہا تھا، میں نے تم سے کہا کہ جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو غور سے پڑھ اور قبول کر لو۔ قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بیک وقت اللہ سے کہا یا نبی سے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے وعصینا میں متشکل کر دیا، یعنی تم لوگوں نے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر سننے کے بعد میں تمہارا جب زمانہ گزرتا رہا اور تمہارے اعمال ہم دیکھتے رہے تو تم لوگوں نے ان سارے معاہدات سے منہ پھیر لیا اور انکار کر لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو وعصینا کے ساتھ ذکر کیا کہ پھر تم لوگوں نے عملاً اس کا انکار کیا۔ اور پھر اللہ ابھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، تم لوگوں نے یہ انکار کیا کیوں تھا، یہ بدعمل اور بے عمل کیوں بن گئے تھے تم۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا، اور رچ بس گیا تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑی کی محبت۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت رچ بس گئی تھی۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یہ چونکہ کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اور کافروں نافرمانوں کے دلوں میں شرک ہمیشہ مکان اور جگہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لائے ہیں، اوپر انہوں نے کہا تھا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اپنے تورات پر ایمان لائے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تمہارا ایمان ہے کہ تمہیں کبھی انبیاء کے قتل کا حکم دیتا ہے، یہ تمہارا ایمان ہے کہ کبھی تمہیں ایک بچڑے کی عبادت پہ مجبور کرتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ قل، تم ان سے کہہ دیجیے، بئس ما، بد ہے، برا ہے وہ ایمان، یأمرکم بہ، جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں امر دے رہا ہے یہ بہت برا ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں انبیاء کے قتل پر اکساتا ہے، تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی عبادت پر اکساتا ہے، یہ تو بہت برا کرتا ہے۔
ان کنتم مومنین، بشرطے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہوتے اپنی کتاب پر، اگر تمہارا اپنی کتاب پر ایمان ہوتا تو کبھی تمہارا ایمان تمہیں یہ امر نہ دیتا، لیکن تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، لہذا تمہارا ایمان ہے نہیں۔